الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اربعین کی خصوصی نشریات اہل بیت ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور جیسا کہ سارا دن اور ان ایام میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں لائیو کربلا سے مناظر پیش کیے جائیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہے آغا موسوی صاحب، آپ کے سب کے جانے پہچانے، ظاہر بہترین انداز سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو کل بھی ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، آج بھی ہم دوبارہ سے لائیو انشاءاللہ جائیں گے موسی بھائی کے پاس۔ آ گئے ہیں۔ السلام علیکم موسی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے موسی بھائی آپ خطابت کا ولی بول رہا ہے، دنیا خطابت کا ولی بول رہا ہے، خاموش و جبریل کے علی بول رہا ہے۔ السلام علیکم، سبحان اللہ۔ میں ہوں کربلا المقدسہ میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو تنگ گلیاں تک ہیں وہ بھی زائرین عاشقان امام حسین سلام سے پر ہو چکی ہیں۔ موقعات آپ کے سامنے ہیں، دن اور رات 24 آورز جو ہے وہ سروسز دے رہے ہیں۔ یہاں 11:30 کا رات کا ٹائم ہے، اور کل ہم نے اور لیٹ آورز میں آپ کے ساتھ تھے، اور ہم نے آپ کو دکھایا تھا کس طرح 24 گھنٹے لوگوں کی جو ہے وہ خدمات میں مصروف ہیں۔ تو تعظیم بھائی، یہ بالکل ایک ایسا زندہ معجزہ ہے، ایک ایسی زندہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ بے شک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور بلکہ ہم آپ کے لیے اور تمام اہل بیت کی ٹیم کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ جس جافشانی سے آپ تمام لوگ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اس کا اجر تو بیوی ہی آپ کو دے سکتی ہیں، ہم تو صرف آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، لائیو موجود ہیں موسی بھائی، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ وہاں پر بھی کچھ لوگوں کے تاثرات جو ہے وہاں انٹرویو لیں، اور ہم وہاں جو موجود ہیں لوگ ان کے تاثرات آپ تک پہنچائیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے فون کر کے اپنے پیغامات کوشش کریں مختصر رکھیں، سلام کریں، زیارت کریں، اور دوسرے کالر کو موقع دیں۔ ہمارے ساتھ موسی بھائی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ایک خاص ظاہر بھی موجود ہیں۔ جی موسی بھائی۔ جی بہت شکریہ تعظیم بھائی، ہمارے ساتھ بزرگ ظاہر موجود ہیں، اور یہ ایک موقف کے اوپر ڈیوٹی دے رہے تھے۔ ہم نے ان سے چند جو دقیقے ہیں اس کی زحمت کی درخواست کی، جو انہوں نے قبول فرمائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، آپ کا اسم شریف؟ میرا نام ہے سید حسن زیدی۔ سید حسن زیدی صاحب، قبلہ آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ میں جناب میریلینڈ USA سے آیا ہوں۔ پہلے بھی کئی بار جیل میں آیا تھا، میں اس دفعہ تو بڑی رونق ہے بھائی، بہت رونق۔ پہلے سے اور اب میں کوئی خاص فرق؟ یہ بس یہی ہے کہ رونق زیادہ ہے، پہلے اتنی رونق نہیں تھی۔ ہاں، بہت زیادہ رونق ہے، بہت زیادہ رونق، ماشاءاللہ۔ اچھا، جو آپ موقع پہ کام کر رہے ہیں، آپ کی ماشاءاللہ بزرگ ہیں، آپ تمام چیزیں، کیا یہ کون سا جذبہ ہے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں امریکہ کی لائف کو، لنڈن کی لائف کو، کہ بڑی انسان بڑے آسانی کی اور سکون کی لائف چھوڑ کر یہاں پر آتا ہے، تو اس کے اندر ایڈجسٹ ہونا، پھر موقع پہ کام کرنا، پھر ایج فیکٹر، اور رات کا یہ پہر، کوئی چیز آپ کے سامنے حائل نہیں ہو پا رہی میرے خیال میں۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایسی محبت ہے امام حسین سے، حضرت عباس سے، بس یہ اور باقی 14 معصومین سے اتنی محبت ہے کہ بس دل چاہتا ہے کہ بس یہیں پر ہی آتے رہیں۔ اور میں ہر سال آتا ہوں، کوشش یہی کرتا ہوں، کبھی عشرے پہ، کبھی چیلم پہ، پچھلے 15-20 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ ہر سال آتے ہیں ہم۔ اور کچھ جوانوں کے لیے پیغام، یا ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک نہیں آئے ہیں ان کے لیے پیغام؟ میرا بس یہی ہے کہ آپ ذرا توجہ دیں اس طرف تھوڑا سا، اور بھی آپ ہیں، آپ بزی ہیں ضرور، مگر اس چیز پہ ضرور توجہ دیں۔ یہ عزاداری جو ہے نا، یہ ہماری عزاداری ختم نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا عزاداری کے لیے۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اور آپ کے توسط سے اور ہمارے امریکہ کے مومنین تک ہمارا سلام ضرور، اور نیک خواہشات ضرور انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ کینیڈا سے، امریکہ سے، USA سے ایک مومن ساتھ تھے، اور رضا صاحب آئیے، اور یہ ہمارے ساتھ مینچسٹر سے امام بارگاہ الرضا جو ہے بہت ہی معروف ہمارا ٹرسٹ ہے، ہمارا امام بارگاہ حسینیہ سینٹر ہے، اور یہ اس کے بڑے معروف ٹرسٹی ہیں، اور یہ تو ظاہری بات ہے انتظاری میں خادم کہیں گے، مگر یہ اس کے ٹرسٹی ہیں، ماشاءاللہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔
تو رضا صاحب کافی دن ہو گئے بیک ٹو بیک مجالس تمام چیزیں، جو سب سے پہلے تو آپ کی خدمت پہ سلام کر دیں جی السلام علیکم، میری طرف سے سب مومنی کو سلام، السلام اور علی بھائی بھی بہت بہت شکریہ، تھینک یو جی ماشاءاللہ۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سال تو ماشاءاللہ ہر سال مولا کی مدد سے ہم آتے ہیں یہاں پہ عربین پہ، اس دفعہ بہت بزی ہے کہ ماشاءاللہ ہر جگہ مجلسیں چل رہی ہیں، جلوس سے چل رہے ہیں، ابھی بھی ایک مجلس ختم ہوئی ہے، جلوس اور برآمد ہوا ہے یہاں سے، اور ماشاءاللہ مومنین تو لاکھوں ہزار ملینز میں آتے ہیں، اس سال تو مجھے لگ رہا ہے آلموسٹ ڈبل ہی لگ رہا ہے، کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے ہلنے کے لیے یہاں پہ ماشاءاللہ، اور مولا کو پرسہ دینے آئیں گے یہاں پہ، اور بیچارے وہ ہیں جو آ بھی نہیں سکیں گے، آج مجلس میں ہماری یہ بات پڑتی لوگ سے کہ بیچارے تیاری ہو گئی تھی سب ان لوگوں کی اور ویزا نہیں ملے بیچارے، تو تمام لوگ جو آئے بھی ہیں بہت خوش قسمت ہیں، مولا کو بہت لاکھ شکر، ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، اور بیچارے مزید کیا خواہشات؟ ابھی تو دیکھیں آئے ہیں، ابھی آپ کو ایک اطمینان ہے کہ وہ 2-4 دن کربلا میں ہیں، جی جی جا رہے ہوں گے، کیا محسوس کریں گے؟ بس جانے میں تو دل نہیں چاہتا جانے کے لیے، جب بھی ہم جاتے ہیں گے اور الوداع کی زیارت ہم کرتے ہیں گے مولا کے روزے پہ، بہت دل دکھتا ہے گا، اور ایسا جب ہم واپس آتے ہیں تو کوئی دن نہیں گزرتا جو ایسے کہ ہم جب کب واپس ہم یہاں پہ آئیں گے۔ جی ماشاءاللہ یہاں اربعین تو ہے پورے سال، مگر اربعین ایک خصوص ایک ہے کہ اس میں ہر دن آپ کو مجلسیں بھی مل رہی ہیں، ماتم بھی مل رہا ہے، آپ کو جلوس مل رہے ہیں یہاں پہ، اور ایسا ماحول آپ کو پورے سال نہیں ملتا ہے سوائے عاشورہ یا اربعین پہ یہاں پہ۔ بہت شکر گزار، بہت شکریہ آپ کا علی بھائی، بہت اچھا لگا کہ یہ فیلنگز میں سب سے فردن الگ پوچھ رہا ہوں لوگوں سے، جی ماشاءاللہ، وہی بات آپ نے کی ہے جو اس سے پہلے کئی مومنین نے کی کہ یہاں سے جانا جو ہے بڑا سخت ہے، بہت خیلی سخت، دکھ ہے، بہت شدید سخت ہے، جا کر دل چاہتا ہے اب کب جاؤں گا، اب کب جاؤں گا۔ بہت خیر، شکر گزار، پروردگار آپ کو صحت و زندگی عطا فرمائے، جزاک اللہ خدمات قبول فرمائے۔ تو ناظرین آپ کو ہم دوبارہ دکھائیں، اور اس سبحان بھائی یہاں چاہیے مثلا ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ ہماری جو ہے ہم ایک گلی کے اندر ہے، ابھی یہاں سے ہم حرم کی طرف چلتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ رات ہے اور یہ خواتین کی لائن لگی ہوئی، دیکھیں یہ 24 گھنٹے یہاں پر جو ہے وہ نظر امام حسین علیہ السلام تقسیم ہو رہی ہے، ہر قسم کا مشروب ہے یہاں پر، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پر پیچھے نئے کھانے کی تیاری بھی ہو رہی ہے، نئے کھانے کی تیاری بھی ہو رہی ہے، ایک طرف کھانا بٹ رہا ہے اور دوسری طرف کھانے کی تیاری بھی ہو رہی ہے، وہ بھی دکھاتا ہوں میں، آ جائیے جی۔ آپ مجھے لگتا ہے نا آپ کو میری آواز نہیں جا رہی ہے شاید جی، آ رہی، اچھا جی اب آ رہی ہے، فرمائیے۔ نظر سے متعلق ہی میں سوال پوچھ رہا ہوں، پھر آپ دکھا بھی دیجیے گا موسی بھائی، یہ بتائیں کہ اگر جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور وہ اپنی نظر کا بندوبست کر کے تقسیم کرنے کا کچھ دل میں چاہے تو وہ کس طرح کرتے ہیں وہاں پر؟ دوبارہ سے کہیے، یعنی کہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں، جی ہاں، جو مثال کے طور پہ جو یہاں سے قافلے گئے میں وہ بھی وہاں نظر بنا کے تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی بندوبست ہے؟ وہ بالکل جی بالکل الاؤڈ ہے، کیونکہ یہاں کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، اور ہر انسان کا حق ہے کہ وہ زائرین امام حسین السلام کی خدمت کرے، تو کوئی انسان کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ آپ خدمت کریں اور آپ نہ کریں، مقامی آدمی خدمت کرے اور باہر سے خارجی آدمی خدمت نہ کرے۔ ابھی جو میں نے جس موقف کا آپ کو ویژولز دکھائے، یہ سارا موقف جو ہے وہ امریکی پاکستانیوں کا ہے، اور اس کے اندر دوپہر میں ہمارے مینچسٹر کے مومنین اور لندن کے کچھ مومنین سرو کر رہے تھے، تو ان سب نے مل کے کنٹریبیوٹ کیا ہے، وہ اس میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ایسے متعدد موقف ہیں، اور راستے میں جو مچھی پہ جو ہے اس کی پوری لسٹ تھی، اور اس وقت اس کا موقع نہیں ہے کہ میں پڑھوں تو وہ بہت طویل ہے، اس میں سینکڑوں موقف ہیں پاکستانی اور ہندوستانیوں کے، تو وہ کسی سے مخصوص نہیں۔ ہم دیکھیں، ہم آگئے شارع بغداد کے اوپر، اور اس سامنے آپ کے مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا جو حرم ہے، اور یہاں سے ہم آپ کو زیارت کراتے ہیں، بالکل سامنے جو ہے ہم آپ کو زیارت کروا رہے ہیں، اور اس وقت یہ بالکل لائیو مناظر ہیں ہماری اسکرین کے اوپر، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مولا ابو الفضل عباس السلام کا حرم ہے، اور تھوڑا سا اونچا کر کے ذرا لوگوں کا اگر رش دکھا دیں، آپ اونچا کر کے میرے اوپر سے ہٹا دیں آپ کیمرہ، آپ لوگوں کو دکھائیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ 11:30 کا وقت ہے، 11:30 کا وقت ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ بالکل ابھی حرم کا یہ پچھلا حصہ ہے، اگر میں اندر جاؤں جہاں بیٹل فیلڈ تھی تو وہاں پر اتنا مجھے یہ جتنے میں نے یہ تمام چیزیں اکوپمنٹ لگائے ہوئے سب میرے گلے میں آ جائے گا، اس قدر رش ہے وہاں، اس لیے میں تھوڑا سا اوائڈ کر رہا ہوں، ورنہ میں اندر جا کر آپ کو کوریج کرتا، کیونکہ اس وقت یہ پیک آورز ہیں،
یہ بالکل پیک آورز ہیں اربعین کے، یہ اربعین کے پیک آورز ہیں، یہ اربعین کے پیک آورز ہیں. اور اس پہ جو ہے وہ چونکہ جتنے لوگ مشی کر رہے تھے، جتنے لوگ مختلف ٹرانسپورٹ سے آ رہے تھے، جتنے لوگ پوری دنیا سے جہاں سے آ رہے تھے، اس وقت میرے خیال میں تقریباً 90-95% لوگ جو ہے وہ کربلا میں پہنچ چکے ہیں. اور یہ پیک ٹائم ہے کیونکہ آج شب اربعین ہے اور کل اربعین ہو جائے گی، اور کل کی رات آج کی رات نہیں ہوگی، آج کی رات پرسے کی رات ہے، کل کی رات مکب اٹھ جائیں گے. اور یہ جو جنت کا ٹکڑا زمین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا اندھیرا آ جائے گا کیونکہ زائرین چلے جائیں گے. یہاں کے جو لوکلز ہیں اپنے مکب کھول کے بغداد کی طرف، مختلف شہروں کی طرف نکل جائیں گے. جو لوگ ایران سے آئے 50-60 لاکھ لوگ آ گئے ہیں تو وہ اس میں سے آدھے سے زیادہ چلے جائیں گے، یا پھر قاسبین سامرہ جائیں گے، مسجد کوفہ جائیں گے، حنانہ جائیں گے، ہلے جائیں گے، مختلف جگہوں پہ وہ زیارت پہ جائیں گے. تو کم از کم کربلا جو ہے وہ خالی ہو جائے گی کل. آج کی رات یہ بالکل ایسی رات ہے جیسے شب عاشور کی رات امام حسین سلام کے ساتھ ان کے اصحاب کی آخری رات تھی. آج رات جو ہے شباب پر ہے کربلا میں، اور یقیناً جیسا آپ نے کہا کہ تمام لوگ پہنچ گئے. ناظرین ہماری ٹیلی فون لائنز کھل گئی ہیں، اگر آپ بھی سلام اپنا پہنچانا چاہیں دعا کے لیے ضرور ہمیں فون کریں. کوشش کریں کہ مختصر کال ہو آپ کی تاکہ آپ کا سلام فوری پہنچ جائے اور دعا آپ کے لیے موسوی بھائی سے وہاں سے کرا لیں. موسوی بھائی ماشاءاللہ یہ جو یعنی جو لوگ اشیاء خورد و نوش وہاں بکتی ہے، عام طور پہ آپ دیکھیں جہاں رش ہوتا ہے وہاں پر چیزوں کی مہنگی ہو جاتی ہیں مختلف چیزیں. تو کیا کربلا میں بھی جو اشیاء خورد و نوش ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں اس دوران؟ ناظرین اس وقت آپ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں کربلا سے. موسوی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں کچھ لوگوں کے تاثرات بھی آپ کی خدمت پہ پیش کریں اور ہم بھی ساتھ زیارت کریں ان کے. جی موسوی بھائی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ عام طور پہ اتنا رش ہو تو اشیاء خورد و نوش مہنگی ہو جاتی ہیں، تو کیا کربلا میں بھی یہ مہنگی ہو جاتی ہیں یا سستی رہتی ہیں؟ نہیں، جو آپ کو خریدنا ہے وہ اسی پرائس پر رہیں گی، مگر آپ دکانوں پہ جائیں، میں اگر آپ کو دکھا سکوں کہ مطلب اس وقت میرے خیال میں کوئی چیز کھانے اور پینے کی تو کوئی چیز خرید ہی نہیں رہا ہوگا کیونکہ وہ وافر مقدار میں اس وقت موجود ہیں. اور جب روڈ کے اوپر ہر طرح کی ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس بٹ رہی ہیں، ٹھنڈا پانی مل رہا ہے، کھانے کو جو یہاں کی مہنگی ترین غذا ہے وہ فری میں مل رہی ہے، تو کچھ جا کر کیوں خرید کے کھائے گا؟ یہاں پر سب کچھ فری ہے. ایک کالر آگے میرے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میرا نام ہے جی سعید کردیسی. جی کردیسی صاحب کیا لندن سے بول رہا ہوں. جی ارشاد. میرا سلام مولا حسین کو دلوا دیں پلیز. موسوی بھائی کردیسی بھائی کا سلام مولا کی خدمت بارگاہ میں آپ پیش کر دیں اور ان کے لیے دعائیں، ان کی فیملی کے لیے صحت سلامتی کے لیے دعا کر دیجئے پلیز. شکریہ کردیسی صاحب. جی بالکل آغا صاحب حرم کے سامنے موجود ہیں اور دس بستہ مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. جو بھی آپ کے دلی حاجات ہیں، دلی تمنائیں ہیں، وہ پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. اور اب میں اپنے سوال کو ریفریش کرتا ہوں موسوی بھائی. میرا جو سوال پوچھنے کا مقصد تھا، جو میں سوال پوچھ رہا تھا، میں وہ یہ نہیں پوچھ رہا تھا کہ لوگ جو کھانے کے لیے خریدیں گے، جو نیاز بنانے کے لیے اشیاء ہیں مختلف، وہ مہنگی ہو جاتی ہیں کیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. بلکہ یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ کسی وقت مجھے نیاز بانٹنی تھی تو میں گیا، جو میں نے خریدا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ اتنی زیادہ تعداد میں کوانٹٹی میں کیوں لے رہے ہو؟ تو میں نے کہا مجھے زائرین کے لیے بانٹنی ہے. تو اس نے کہا کہ ایک تو سیم پرائس پہ دیے، دوسرے اس نے اس کا تقریباً 25% حصہ مزید کہا کہ یہ میری طرف سے اس پہ کنسیشن سمجھ لو یا جو بھی سمجھ لو، یہ میری طرف سے. تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ ایک درہم بھی بڑھائیں. ٹھیک ہے، رضوی صاحب کے لیے خصوصی دعا کر دیں ان کی صحت یابی کے لیے، ان کے خانوادے رشتہ داروں. جی بالکل، رضوی صاحب کے لیے بھی خصوصی دعا، اور اس سے پہلے جو ہمارے کالر آئے تھے ان کے لیے بھی خصوصی دعا، اور کہ پروردگار اپنی بارگاہ میں ان کی دلی حاجات کو قبول اور مقبول فرمائے اور جو ہے وہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پوچھا کر لیا جی آپ. ہلو جی میں سن رہا ہوں.
جی موسی بھائی، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دیکھیے کہ اس وقت زمانہ فی زمانہ جہاں پر رش ہوتا ہے وہاں پر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک اور معجزہ دیکھیں اتنی گرانی میں۔ پہلے کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ میرا سلام بتا دیں پہنچ جائے، کیونکہ ہمارا بیٹا محمد ریحان ہے، اسے لیے دعا کرے کہ وہ ہمارے پاس آ جائے۔ محمد ریحان آپ کے کیا آپ کہہ رہی ہیں آپ محمد ریحان آپ کے ساتھ نہیں رہتے؟ نہیں، وہاں بیٹا ہے دور جھانتے، ہم اچھا، چاہتے ہیں کہ وہ آ جائے ہمارے پاس۔ جناب رباب کا صدقہ دے کے ہم کہیں گے موسی بھائی سے کہ وہ دعا کریں آپ کے بچے کے لیے کہ آپ کا بچہ آپ کے پاس واپس آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور آپ کی تمام دینی دنیاوی نیک حاجات پوری کرے۔ مولا کی بارگاہ میں ہم موسی بھائی سے کہیں گے خصوصاً آپ کے بچے کے لیے دعا کریں۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام۔ جی موسی بھائی، بہن کے لیے دعا کر دیجیے۔ جی میری بہن، پروردگار آپ کی جو ہے وہ جو شرعی حاجت ہے اس کو جانتا ہے، اور جو آپ نے بیان کی اس کو بھی جانتا ہے، تمام چیزوں کو جانتا ہے، اس میں کیا بہتر ہے کیا ہے، وہ تمام چیزوں کا جو ہے وہ عالم ہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں تجھے مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا واسطہ کہ ہماری بہن کی حاجت کو جلد از جلد روا فرما۔ الہی آمین۔ تو ہم بات وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ ہمیں یہ سبق، ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی دیکھیں کہ یہاں پر جب ہم نیاز کے لیے کچھ کرتے ہیں تو مہربانی کر کے جو اپنے ہیں جو نیاز بنانے والے شیفس، اور وہ ان سے میں کہتا ہوں کہ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ لے جا رہے ہیں اس کا 20% ایڈ کر کے وہ دیتا ہے کہ یہ میری طرف سے بارگاہ امام میں بانٹ دینا۔ تو ہمیں اس سے بھی کچھ سیکھنا چاہیے۔ جی مسلم بھائی۔ جی آقا بالکل، دیکھیں میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں اپنی اس لائیو ٹرانسمیشن میں، اس سے پہلے بھی بات کی کہ جو ایک امت واحدہ کا تصور تھا کہ کسی اگر آپ کے پورے جسم کے اندر کسی ایک جگہ پر کوئی کانٹا، کوئی چیز چھپ جاتی ہے، کوئی اذیت ہوتی ہے، پورا جسم اس کی جو ہے وہ اذیت کو محسوس کرتا ہے، تو یہ تھا۔ مگر اب جب کہ امت نے اپنے نبی کا گھر ہی جلا دیا، ان سے باغ فتح ہی غصب کر لیا، ان کی خلافت چھین لی، تو جب کچھ باقی نہ تھا، صرف ایک خیمہ تھا، اس دشت و بیابان تھا، یہ اس وقت وہ خیمہ تک جلا دیا، تو امت کا تصور اس وقت بکھر گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا۔ اب آزاداری کی صورت میں یہ امت محمدیہ دوبارہ جمع ہوئی ہے، یہاں پر آپ قوت دیکھ سکتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں گجرانوالہ سے شمشاد علی بات کر رہا ہوں، لیکن میرے لیے دعا کرنا، میں بیمار ہوں۔ گجرانوالہ سے شمشاد علی صاحب کی صحت اور ان کی فیملی کے تمام مسائل حل کے لیے دعا کر دیجئے موسی بھائی۔ جی بالکل، پروردگار کی بارگاہ میں مدست دعا ہیں کہ ہمارے بھائی کی تمام دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، صدقے میں محمد والے محمد کے، خصوصاً سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ جی آپ اپنی بات جاری رکھیے، آپ فرما رہے تھے کہ جی آقا، تو دوبارہ سے یہ امت جو محمدہ کا واحدہ کا تصور تھا وہ اس اربعین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ زندہ ہو چکا۔ یہاں پر کسی دیکھیں انسان کو جو مختلف قبیلوں میں، قوموں میں بانٹا ہے وہ ہماری شناخت کے لیے ہے، وہ شعوب القبائل، وہ جو آیت قرآن کے اندر کہ وہ اس میں ہماری لوگوں کی شناخت کے لیے بانٹا ہے کہ یہ فلاں صاحب عراقی ہیں، فلاں ایرانی ہیں، فلاں پاکستانی ہیں، فلاں جاپانی ہے، فلاں چینی ہے، فلاں انڈونیشین، چہروں سے مہروں سے دیکھ کے پہچان، ورنہ انسان تو سب انسان ہے، فیلنگ سب کی سیم ہے، مختلف زبانیں، مختلف کلچر، مختلف مشرب، تمام چیزیں ہوتے ہوئے مگر ایک لینگویج پر جب جمع ہو جائیں اسے کہتے ہیں حسینی لینگویج۔ تو وہ ایک قوم ہے، وہ ایک قوم ہے، جب وہ آ کر مجتمع ہوتی ہے، جمع ہوتی ہے تو اس کی ایک زبان ہو جاتی ہے۔ میں پھر ایک بات کو ریپیٹ کروں گا کیونکہ اس وقت نئے ویورز ہوں گے، جب میں شام کو فاروق بھائی کے ساتھ شو کر رہا تھا تو ویورشپ جو تھی وہ اس وقت ہو سکتا ہے کچھ نئے لوگ ہوں اس کے اندر، تو ایک بات بہت امپورٹنٹ تھی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی کے سامنے جب آپ دیکھتے ہیں کسی کو بے تکی کوئی حرکت کرتے ہوئے، کوئی ہنسی مذاق کرتے ہوئے مختلف، تو آپ اس پہ ہنس دیتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، ایک فطرت ہے انسان کی، کوئی اگر بے تکی حرکت، آپ کسی کو رلا نہیں سکتے، وہ اس وقت تک نہیں رلا سکتے، اور اس وقت تک رونے والا رو نہیں سکتا جب تک اس کے دل کے اوپر چوٹ نہ پہنچے، جب تک اس کو دل پہ چوٹ نہ پہنچے، اور دل پہ چوٹ پہنچنے کے لیے اس کا آپ کی بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ آپ نے کہا کیا، آپ کی گفتگو تھی کیا، تب وہ روئے گا۔ تو اب یہاں پر میں آپ کو اس معجزے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مجلس ہے جو عربی میں ہو رہی ہے، اس میں ایک پرشین اسپیکنگ بھی رو رہا ہے، ایک اردو اسپیکنگ بھی رو رہا ہے،
ایک جو ہے وہ مختلف اور زبانیں بولنے والے رو رہے ہیں، یا اردو میں ہو رہی ہے مجلس، میں نے دیکھا عربوں کو روتے ہوئے. بعد میں ان سے پوچھے بات کریں تو ہماری زبان نہیں سمجھتے، تو اس وقت تمہیں کس چیز نے رلایا، تم کیسے رو دیے. ایسا ہی ہے. تو یہ جو چیز ہے، تو یہ جو چیز ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ ایک الگ لینگویج ہے جس کی جس کو سمجھنے سے دشمن خاسر ہے. یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی ایک آدمی کسی سے کلام نہیں کر سکتا، دونوں کی زبانیں الگ ہیں، مگر جب مجلس ہوتی ہے سب رو رہے ہیں. یہ کیسے رو رہے ہیں؟ اچھا، رونا وہ جانتے ہیں کہ بغیر مصائب کا دل پہ گزر ہونے، بغیر آنسو آنکھ سے نکل نہیں سکتا، دل پہ چوٹ پڑے گی تو روئے گا انسان. تو یہ ایک معجزہ ہے. پھر یہاں پر جو ایک دوسرے کی خدمت ہو رہی ہے، روک روک کے پیر دبائے جا رہے ہیں، جوتے پالش کیے جا رہے ہیں، کھانے کھلائے جا رہے ہیں، ان کے استراحت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کے پاس ہوٹل ہے نہیں ہے، میرے گھر پہ آپ جو ہے وہ ہم نے انتظام کیا ہے. ظاہر بسم اللہ. جی السلام علیکم. تعظیم بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. فراز آپ کا سلام کے لیے موسوی بھائی بیٹھے ہیں، کیا کہیں گے؟ آگے سے بہت اچھا پروگرام کر رہا ہے، اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ موسی بھائی کربلا میں موجود ہیں. آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو تعظیم بھائی مجھ سے رہا نہیں گیا. یہ سوال میرے ذہن میں کئی دفعہ خود بلا رہا تھا، اور مجھے یہ سوال آپ کو دیکھا تو میں نے کہا یہ پوچھ ہی لوں. سوال میرا یہ ہے کہ ابھی ماربل آرچ میں لندن میں کوئین کے انتقال کی وجہ سے چیلوں کا جلوس جو ہے وہ ملتوی ہو گیا اور نیکسٹ ویک پہ چلا گیا. کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے. مگر جب میں پاکستان میں ہوا کرتا تھا تو جب کوئی جلوس کی بات کی جاتی تھی کہ بھائی آج حالات خراب ہے، آپ جلوس نہ نکالیں، تو لوگوں کے احساسات، جذبات ایسے مجروح ہوتے تھے کہ وہ کہتے تھے بھائی تو کربلا برپا ہو رہی ہے، اور سب پہنچ جاتے تھے اور اپنے ہی ملک کو جلا دیتے تھے اور اپنے ہی پولیس کے اوپر پتھراؤ کر دیتے تھے، اور جلوس جناب نکلنا ہے ہر حال میں. اب جو ہے وہی کیفیت، وہی صورتحال یہاں پہ ہے. تو سب جو ہے سویلائزڈ قوم بنتے ہوئے اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے نیکسٹ چلے گا. یہی حال صدام کا بھی. جب صدام کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا تو لوگ نہیں ہوتے تھے، اب موجود ہیں. اللہ اور بڑھائے اور صدام جیسے لوگوں کو غارت کرے. مگر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہماری کیفیت. ہم اپنے ہی املاک کو چلا دیتے ہیں، دوسرے ملک میں جا کے ہم ٹھیک ہو. فراز میں آپ سے عرض کروں کہ مفتی صاحب ہمارے لیے دعا کیجیے گا، اور انشاءاللہ مولا کا بلاوا ہو تو ہم بھی آتے ہیں انشاءاللہ. فراز تم ٹی وی پہ جواب بھی دیکھو، موسوی بھائی سے دعا بھی کرائیں گے. پہلے موسوی بھائی ان کو جواب دے دوں میں. فراز آپ اور تمام جتنے دیکھنے والے ہیں، آپ نے اچھا ہوا ذکر کر لیا کہ مابل آج کا جلوس جو کل ہونا تھا وہ اب اگلے سنڈے کو ہوگا. پہلے ایک کال لے لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آپ کا بھی سلام پہنچائیں گے. تو فراز ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں اگر جلوس رکتا تھا تو دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلامی جمہوریہ انگلینڈ اگر ہوتا اور اسلامی جمہوریہ سعودی عرب ہے تو لا آف لینڈ جو ہے نا اس کو ہمیں بہرحال مد نظر رکھنا ہے. پہلے یہ کال لے لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے السلام علیکم. جی میرا اسلام دینا مفتی صاحب کو کہنا کہ کربلا والوں کو، غازی عباس، مولا حسین کو میرا اسلام پیش کرنا. ٹھیک ہے. اور میرے لیے دعائیں منگوانا. ٹھیک ہے. بچوں کے لیے، اور میں سخت بیمار ہوں. ٹھیک ہے. میں لندن سے بول رہی ہوں. ٹھیک ہے. میرے لیے اور میرے فیملی ساری کے لیے. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں موسوی میں پہلے ہماری بہن کے لیے دعا کر دیجئے، ان کی فیملی کے لیے دعا کر دیجئے، امام سے تمام شہداء جو ہیں مدفون وہاں پر. جی بالکل. دیکھیں آپ کے سامنے مولا ابوالفضل عباس اسلام کا حرم ہے، مستقل ہم اس کی جانب بڑھ رہے ہیں دھیرے دھیرے. رش چونکہ بہت ہے، ازدحام ہے ماشاءاللہ سے. ماشاء اللہ کہتا ہوں ازدحام دیکھ کے کہ خدا کا شکر ہے کہ اتنے سارے دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں. نہ ہوتے تو کون آتا. تو یہ ازدحام ہے ماشاءاللہ، ازدحام ہے. تو ہمیں جو ایسے موقع ملنے میں قریب جا رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ قریب جا کے جو ہے وہ اپنی. جی وعلیکم السلام. ایک کال لے لوں موسوی بھائی. جو ان کی حاجات ہیں پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ حسین، اللہ عباس کو میرا سلام. جی سے کال کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور میرا نام شہناز ہے، اور میرے بھائی ہادی اور قاسم بیمار ہیں، ان کی بیگم بھی بیمار ہیں. اور اللہ مولا حسین اور مولا عباس ان کو شفا عطا فرمائے. الہی آمین. ہم
शिफा अता फरमाए। हम कहते हैं और मुस्लिम अगले भाई से, साल इंशाल्लाह जरूर हम मुस्लिम भाई से फौरी कहते हैं, मुस्लिम भाई ख्वाहर शहनाज, उनकी फैमिली, उनके भाई तमाम जो बीमार हैं, सेहतयाबी और उनकी ज़ियारतों की कबूलियत अगले साल में मौजूद हो, इसके लिए दुआ कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल। अब मैं देखिए अब जरा थोड़ा सा तेज चलूंगा आगे और आपको पूरे हरमों की सड़क कराऊंगा। बिल्कुल मेरे जी आप हमें ज़ियारत भी कराइए। जी अब आप देख मीर रहे भाई हैं और ये जी हम दुआ करते हैं परवरदिगार की बारगाह में और वास्ता देते हैं मौला अबुल फजल अब्बास इस्लाम का, बिल्कुल हरम के दरवाजे के सामने है कि आपकी तमाम हाजात शरिया को परवरदिगार अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के, मौला अबुल फजल अब्बास इस्लाम के सदक़े में। ये आप इस वक्त रश देख रहे हैं, ये तकरीबन 12 बजने वाले हैं और आपके सामने ये मनाज़िर ये है जिनके पैगाम को खत्म करने की कोशिश की गई थी, आज खुद सब खत्म हो गए। पैगाम बाकी, इमाम हुसैन इस्लाम की कौम बाकी और पूरी दुनिया से जमा है। आज पूछा जाए कि वो जालिमीन कहाँ है, वो शिमर कहाँ है, वो लश्कर कहाँ है, वो अस्कर कहाँ है, वो कहाँ है, वो सब खत्म हो गया। कुछ बाकी नहीं, न कब्रें बाकी, न नाम निशान बाकी, न औलाद बाकी, न नाम लेने वाला, सिवाय लानत के और कुछ बाकी नहीं रहा उनका। बाकी है तो फरात की घाटी पे अबुल फजल अब्बास का परचम लहरा रहा है। कोई रोक सके तो रोक ले, आपके सामने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन बिल्कुल यही बात है। कॉलर ले लेता हूँ मैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए मैं कराची से बात कर रही हूँ, मुझे ये मौला हुसैन की रोज़े पर दुआ करवानी है। जी जरूर, आप ख्वार आप बताइए क्या दुआ कराएंगे। देखिए मेरी अम्मी बीमार है, मैं डॉक्टर शब्द बात कर रही हूँ, मेरी अम्मी बहुत बीमार है। ठीक है, तो बस उनके लिए दुआ करवानी है कि जो है अम्मी को न से यादी अल्लाह मियां दे मौला के तवज्जुह से, और अम्मी के साथ दोबारा ना अपने शौहर के साथ एकदम मौला अब्बास और मौला हुसैन के हरम पर ज़ियारत के लिए आऊँ। आप इसी मौला हुसैन के हरम पर दुआ करवा दीजिए। मूसवी भाई आप होल्ड रखिए। बहन, हमारी बहन कराची से डॉक्टर शबनम फोन कर रही है और आपसे गुजारिश कर रही है उनके लिए मौला अब्बास के हरम पे दुआ फरमाइए, इनकी वालिदा को सेहत याबी मिले और इनको दोबारा ज़ियारत की इंशाअल्लाह बार बार जाए करबला, बार बार शिफा हो, जो है वो शिफा कामिला वाजिला नसीब हो, बार बार करबला जाएं इंशाअल्लाह। मौला अबुल फजल अब्बास खास लुत्फ करम इनके ऊपर फरमाएं इंशाअल्लाह। और हम इस साथ ही दुआ करते हैं तमाम मोमिन और मोमिनात जो इस वक्त बीमार है, अल्लाह ताला उन सबको सेहत सलामती अता फरमाए। फराज आपको जल्दी से बता दूं कि देखें लॉ ऑफ लैंड हमें फॉलो करना पड़ता है। पाकिस्तान हमारा बना था जब, तो वो इसी नियत से बना था, इसकी वजह से बना था कि हम अपनी मजहबी रसूमात को आज़ादी से हम वहाँ करें। यहाँ पर आना हमारा ऑप्शन था, हम अपने ऑप्शन से यहाँ माइग्रेट करके आए हैं। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ गवर्नमेंट हमें इजाजत नहीं देती तो हम जबरदस्ती बहरहाल नहीं कर सकते। एक कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, मेरा अलीम शमशाद गुजरावाला से बात कर रहा हूँ जी। मेरे घर में तो बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, मेरी बेटी के घर में बहुत परेशानियां हैं। गाजी पाक को दुआ कराएं कि मौला सदका पाक बतूल था हमारे घर की परेशानियां दूर हो जाएं। ठीक है, शमशाद भाई के लिए मुस्लिम भाई दुआ फरमाइए, इनके घर की परेशानियां दूर हो जाए। जी परवरदिगार आपकी घर की तमाम परेशानियां दूर फरमाए इंशाअल्लाह। सबसे में सैयद शुहदा के और मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के इंशाअल्लाह। नाज़रीन आप अदब भी करते रहे। मूसवी साहब, मूसवी भाई ने आप कैमरा बिल्कुल ज़ियारत के सामने किया हुआ है और साथ ही उनकी आवाज भी आप सुन रहे हैं दुआ के लिए। जी भाई आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन साहब सर? या अली मदद नकवी साहब, हैदर नकवी बोल रहा हूँ हेर से लंदन। मौला अली मदद हैदर भाई क्या फरमाएंगे? बस सब खैरियत है। बस हमारा भी हमारे घर वालों की तरफ से मौला गाजी पाक मौला इमाम हुसैन मज़लूम शहीद करबला को सलाम। और मेरी भाभी पाकिस्तान में बीमार हैं और मेरे दोस्त मोमिन उनका बेटा यहाँ जो है अभी फोन हुआ है, उसके लिए जो है मूसी साहब को बोलें दुआ कर दें मौला के हरम में सब जरूर। और जितने मोमिन मोमिनात सब बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हैदर भाई की भाभी के लिए खुसूसी दुआ और इनके खानवादे के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। परवरदिगार आपकी तमाम हवाई शरिया को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। सदक़े में सैयद शुहदा के, सदक़े में मौला अबुल फजल अब्बास के। ये देखिए बिल्कुल मौला अबुल फजल अब्बास के हरम की दीवार के साथ जा रहे हैं। आपको दूसरे एंगल से जो कि
बैनुल हरमैन का व्यू है, वहां से ज़ियारत करना चाहता हूँ। यहाँ पे फिर अज़्दहाम बढ़ गया, यहाँ पर अज़्दहाम फिर बढ़ गया और हमें उधर जाना पड़ेगा। एक सेकंड वरना ये सब जो है वो हमारे इक्विपमेंट जो है ये सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरी गुजारिश आपसे ये नाज़रीन, जब आप फोन के लिए दुआ की दरखास्त करें तो टीवी पे नजर रखिए, क्योंकि मूसवी भाई इस वक्त कैमरा जो है उन्होंने वो हरम में रोजों के सामने है, तो टीवी की तरफ नजर रख के आप अपना फोन कीजिए और अपनी दुआ पहुंचाइए, इंशाल्लाह वहां जरूर पहुंचेगी और मूसवी भाई के जरिए हम आपकी दुआ वहां तक पहुंचाएंगे। जी मूसवी भाई। जी बिस्मिल्लाह। देखिए अब हम ये धीरे धीरे बैनुल हरमैन की जानिब बढ़ रहे हैं। ये मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का जो हरम है बाब उम्मुल बनीन की तरफ जा रहे हैं और बाब यहाँ से आगे जो है वो बैनुल हरमैन से हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। अगर हमारे सिग्नल कहीं पे डिस्टर्ब हुए तो हम वापस इसी रास्ते पे वापस फौरन पलटेंगे, क्योंकि बाज़ जगहों पर बूस्टर अच्छे हैं, सिग्नल बेहतर है, बाज़ जगहों पे कमजोर है। ठीक है मुस्लिम, मैं कॉल भी ले लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। मौला शमशाद है वो फारग गया, दुआ करना कि यानी इसको मौला गाजी अब्बास हमदार अपना भाई है मौला हुसैन का सदका कहीं कारोबार मिल जाए इसको। अली शमशाद को अली शमशाद के लिए खुसूसी दुआ कर दे, अल्लाह ताला इन्हें रोजगार, बेहतरीन रोजगार फराहम करे इंशाअल्लाह परवरदिगार में सबुल अस्बाब है। सबसे में सैयद शहदा के सबसे में मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम और तमाम शहदा व असीरा में करबला के सबसे में आपकी माशी परेशानी को दूर फरमाए और आपका रोजगार माशाअल्लाह जितना आप तसव्वुर कर रहे हैं उससे 70 गुना ज्यादा बढ़ के मिले इंशाअल्लाह। इलाही आमीन। मूसी भाई मुझे तो ताहद नजर सर ही सर नजर आ रहे हैं। ये देखिए मैंने कहा ना अभी अज़्दहाम यहाँ पे बढ़ गया दोबारा, क्योंकि बैतुल हरमैन की तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए ये देखें, ये फ्री यहाँ पर पिज्जा डिलीवरी हो रही है, फ्री। वाह सुभान अल्लाह। और यहाँ जो पिज्जा की कीमत है वो इंग्लैंड वाली ही है, यहाँ कोई सस्ता नहीं है और ये फ्री बांट रहे हैं यहाँ अज़्दहाम को। अच्छा, यानी अगर बाजार में जाएं आप तो वहां पिज्जा उतने का ही है जितना यहाँ है, लेकिन न्याज के तौर पर मोमिनीन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बेशुमार। मैं तो अक्सर कहता हूं अगर जिसका जो बिजनेस है वो 40 तक इमाम हुसैन इस्लाम के नाम पे सब लुटा के हाथ पैर जाड़ के खड़ा हो जाएगा। उसमें जमा ही क्या बात, 40 का बजट रखते हैं इमाम हुसैन इस्लाम के नाम पे। अब ये कहना कि हम भी मानते हैं, ये मेरी आज तक समझ में ना आया कि हम भी क्या होता है। ये मानते हैं या नहीं मानते? जो मानते हैं वो अपना पूरा घर जलवा भी देते हैं, लुटवा भी देते हैं और फिर सजदे शुक्र भी करते हैं। ये हम भी क्या मानते हैं, ये मेरी समझ आया। बार बहुत उम्दा बात की आपने मूसी भाई। यकीनन अगर हम सब ये ख्वाहिश करते हैं कि काश मौला हम होते करबला में तो हम आपका साथ देते, तो अगर आप उस वक्त नहीं थे तो आज साथ दे सकते हैं आप मौला के उसवा पे काम कर कर, मौला के ज़ायरीन की मदद करके उनके इश्क छुपता तो नहीं है, इश्क किसी से छुपता तो नहीं है, दुनियावी इश्क नहीं छुपता, तो ये रूहानी इश्क, ये अबदी इश्क, ये सरमदी इश्क ये कैसे छुप जाएगा? ये तो नहीं छुपता ना। किसी से जब मोहब्बत करते हैं तो इजहार करते हैं और उसका इजहार हो जाता है। अब इमाम हुसैन सलाम से जो लोग मोहब्बत करते हैं वो काले कपड़े पहनते हैं, वो अपनी जान दे देते हैं, वो अपने बच्चों को या हुसैन कहना सिखाते हैं। वो ये थोड़ी कहते फिरते हैं कि हम भी मानते हैं, वो कहते हैं मानते हैं, जिसको जान लेनी है ले ले, हम तो मानते हैं। ये होता है मानना। और जान छुड़ाने वाली बात है कि जी हम भी मानते हैं, ऐसी बात है। और यकीनन यानी मानना तो अगर देखना है किसी को तो देखिए कि करबला में और एक बात मैं मौसमी भाई आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग बात है एक कि यहाँ पर क्वीन की मैयत को के लिए जियारत के लिए अपने अल्फाज में कहूँ कि बेशुमार लोग आ रहे थे। तो जब वहां पर 2, 3, 5, 10 हजार लोग आ गए तो आज वो बार बार कह रहे थे कि अब लोग मजीद ना आए क्योंकि यहाँ बहुत मजमा हो गया, हम मैनेज नहीं कर सकते। आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? 3 करोड़ लोगों को कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये खुदा के नुमाइंदे हैं, उनको अल्लाह ने बनाया है। वो देखे जी पुल पे देखें, ये अगर ये पुल नहीं हो तो ह्यूमन ट्रैफिक टकर जाएगी। ये सामने से आप देखें ह्यूमन ट्रैफिक टकर जाएगी। एक तरफ सामने से लोग आ रहे हैं और एक तरफ इधर से उधर जा रहे हैं। आप देखें ये हम आ गए हैं बैनुल हरमैन का व्यू। ये मौला अबुल फजल अब्बास इस्लाम का हरम जो पूरी शान और शौकत, अजमत और जलालत के साथ
آج بھی بتا رہا ہے جس نے خدا کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے کیا پایا۔ آج پوری دنیا کے سامنے میڈیا کا دور ہے، دکھانے میں، بتانے میں، کہنے میں آسانی پیدا ہو گئی۔ یہ آپ کے سامنے اب میں چلتا ہوں جو ہے مولا حسین علیہ السلام کی طرف۔ آپ مینار دیکھ رہے ہیں سید الشہداء کے، شہداء کے حرم کے، جسے کہتے ہیں عزاداری۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ہمارے ایران سے آئے ہوئے مومن عزاداری کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کونے میں کھڑے ہو کے اپنے آنسو بہا رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ماننا یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا اب آپ کو آگے دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ عرب ٹریڈیشنل ماتم ہو رہا ہے، یہ عربوں کا ٹریڈیشنل ماتم ہے۔ یہ دکھاتے ہیں آپ کو۔ واہ، یعنی امام حسین کا غم منانا ضروری ہے، ماتم کرنا ضروری ہے۔ کیسے ماتم کر رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، ماتم ہونا چاہیے، غم منانا چاہیے امام حسین کا، اور اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے روایت کے حساب سے ہر کوئی۔ ہر زمین کی خاصیت ہے، ہر قوم میں خوشی کا اظہار اور غم کا اظہار، باڈی لینگویج سب کی الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ماتم کرنے کا طریقہ، کیونکہ ماتم ایک نیچرل چیز ہے، اس کا کوئی اس طرح سے نہیں کہ آپ نے اس طرح اٹھنا ہے اس طرح بیٹھنا ہے، کیونکہ وہ احکام شرعی جو ہے اس کے لیے بتایا گیا ہے۔ یہ جو ہے یہ اظہار مودت ہے، اظہار محبت ہے، یہ آپ کا، آپ کے روح کی آواز ہے۔ جب آپ انسان کا انسانیت زندہ ہوتی ہے، انسان کا قلب زندہ ہوتا ہے، تو وہ کسی مظلوم کو دیکھ کے گریہ کرتا ہے۔ تو اب زمین کے اپنے اثرات ہیں، قوموں کے اپنے اثرات ہیں، سب کو الگ الگ طریقہ ہوتا ہے کسی کو خوشی اور غم کا اظہار کرنے کا، اس لیے ماتم کے طریقے مختلف ہیں۔ اس میں کوئی اچنبے کی ہمارے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور یہ ماتم اسی لیے میں نے کہا آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ وہ لوگ ہیں جو اب یہاں پر آرام کریں گے جن کے پاس ہوٹلز نہیں ہیں۔ میں قریب نہیں جا رہا ہوں کیونکہ خواتین ہیں، میں دور سے آپ کو یہ فوٹیج دکھا سکتا ہوں، قریب جانا اچھا نہیں ہے۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دونوں طرف ایک بہت بڑی تعداد میں اب یہ لوگ راتوں کو، اب دیکھیں کیا ان کے پاس ایران میں مختلف گھروں ملکوں میں کیا گھر نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کے پاس دنیا کی ہر سہولت ہوگی، مگر یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی محبت میں یہ بے سر و سامانی کی حالت میں دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کو دیکھ لیجیے آپ، مگر یہ امام حسین السلام کے مہمان ہیں، یہ مہمان ہیں۔ کون کسی کے لیے روڈ پہ لیٹا ہوا دیکھا ہے بھائی؟ نہیں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سوال کرتا ہوں، کسی کے لیے آپ نے کسی کو عشق میں روڈ پہ لیٹا ہوا دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو دیکھو امام حسین السلام کا معجزہ دیکھو، اپنی آنکھوں سے ان معجزات کو دیکھو۔ کہنا پہلے، سمجھانا بڑا مشکل تھا، اب آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں اور سمجھا بھی سکتے ہیں، مگر سمجھے گا وہ کہ جس کے قلب کے اوپر زنگ نہیں چڑھا ہوا، وہ سمجھے گا جس کے قلب کے اوپر زنگ نہیں چڑھا ہوا۔ ایسا ہی ہے۔ ہاں، یہ دیکھیے جی، کون تنظیم بھائی، تعظیم بھائی، کون اپنا گھر چھوڑ کر روڈ پہ لیٹتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے، کوئی ایک آدمی دکھا دے جو اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے شہر میں جا کر روڈ پہ سو رہا ہو، بڑا خوش ہو۔ آپ کو ملے گا ہی نہیں، سوائے کربلا کے کہ لوگ اپنے گھروں کو آسائش چھوڑ کر امام حسین السلام کے لیے روڈ پر لیٹے ہوئے، مگر اس پہ خوش ہیں کیونکہ وہ مہمان ہیں حسین ابن علی کے، مولا پاس آئے، امام کے پاس آئے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس وقت لائیو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں کربلا میں، بین الحرمین میں موجود ہیں ہمارے خصوصی نمائندے جناب آغا موسوی صاحب، آپ سب جانتے ہیں انہیں، اور وہ اس وقت کیمرہ آپ دیکھیے کہ زیارتوں کی طرف انہوں نے کیا ہے تاکہ آپ پور طریقے سے زیارت کر سکیں۔ آپ ہمیں فون کر کے اپنی دعائیں، اپنے سلام بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اور ایک میں یہاں بات دہرا دوں کہ میرے استاد فرماتے تھے کہ اگر آپ کنسٹرکشن میں، حرم کی کنسٹرکشن میں اگر کوئی پیسے تھوڑے دیں تو اچھا ہے، قیامت تک یہ حرم رہے گا، ثواب جاریہ۔ ایک پہلے کال لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ جی مولا علی مدد جی سر، میری بیٹی غزوہ لا رہا ہے، وہ اپنے گھر میں کچھ پریشانی ہے، بس دعا کرے مولا غازی پاک کی پریشانیوں کو دور کرے۔ موسوی بھائی آپ نے سن لی ان کی دعا، ارشاد فرمائیے۔ جی آقا بالکل سن لی۔ جی تھوڑی سی کٹ گئی، تھوڑی سی کٹی ہے، بس دوبارہ بولیے۔ یہ کہہ رہے ہیں آپ ریپیٹ کر دیں۔ کچھ پریشان ہے، ان کی صاحبزادی پریشان ہے، جناب سکینہ کے صدقے میں اس کے لیے دعا کر دیں۔
جی بالکل، اس وقت میں امام حسین السلام کے حرم کی طرف پہنچ چکا ہوں. میں تھوڑا سا بیک کیمرہ آپ کو کھولوں ادھر, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں یہ سید الشہداء کا حرم آ گیا. اس کے سامنے دعا کرتے ہیں, ایک ایسا در جس سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا, بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا, بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا, ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین سے. مولا حسین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں آپ کے لیے کہ مولا جناب علی اکبر اسلام کے صدقے میں جو آپ کی حاجات شریعہ ہیں اس کو قبول اور مقبول فرمائیں انشاءاللہ. الہی آمین, الہی آمین. تو مصطفی بھائی آپ فرما رہے تھے کہ کہاں پر لوگ ہیں جو دوسرے شہر سے بے وطن ہو کے کسی کی محبت میں آ کے سڑکوں پہ سوئیں. آپ کے سامنے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے, واہ سبحان اللہ, آپ کے سامنے یہ ابھی جب میں مخیم کی طرف, ابھی جب میں تل زینبیہ کی طرف جاؤں گا تو آپ دیکھیے گا یہ تو روڈ چھوٹی ہے اور یہاں پر کم لوگ ہیں. وہاں دیکھیے گا آپ ہزاروں کی تعداد میں پورے دن عزاداری کر کے اور وہاں پر لیٹے ہوئے. مگر یہ آج آخری شب ہے, یہ شب عاشور جیسی ہے. شب عاشور میں امام حسین السلام کے اصحاب حسینی کا چھتا تھا. آج امام حسین السلام کے حرم کے گرد اصحاب حسین, جس طرح 11 محرم کی رات اکیلی تھی اس طرح 21 کی رات 20 کی رات اکیلی ہو جائے گی, 21 کی رات اکیلی ہو جائے گی. یہ آج آخری دن ہے, یہ عزا کا آج یہاں پر آخری دن ہے. یہ موقف ہٹ جائیں گے اور یہ واپس اپنے اپنے شہروں میں چلے جائیں گے. یہ پیک آورز ہے, میں دکھا رہا ہوں آپ کو, پوری رات ایسے ہی رہے گا آقا. اگر میں پوری رات یہ بین الحرمین میں دیکھیں جلوس ہے اور ماتم ہو رہا ہے, دیکھ لیجئے آپ کے سامنے. سبحان اللہ, یہ بین الحرمین میں ماتم ہو رہا ہے, دیکھ لیجئے. یہ جو آپ کو فلیگز لہراتے نظر آ رہے ہیں یہ موقبات ہیں, یہ ٹرکش موقب جا رہے ہیں. یہ ترک شیعوں کا جلوس ہے, یہ ترکی کا جھنڈا آپ کے سامنے ہے جو لہرا رہا ہے. کل میں نے آذربائیجان اور ارمینیا اور فلیگ دکھائے تھے, آج آپ کو یہ دکھایا. آگے کال لے لوں مصطفی بھائی. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس میں جاور مہدی بول رہا ہوں. جاور مہدی جی. میں اپنی طرف سے اپنی وائف اور بیٹی اور اپنے مرحوم والدین کی طرف سے مولا کو میری طرف سے سلام. جی ٹھیک ہے مصطفی بھائی, یاور مہدی ان کے خانوادہ ہیں, ان کے محرومین کی نیابت میں سلام پہنچا دیں اور ان کے لیے دعائیں خصوصی کر دیجئے پلیز. جی بالکل, سلام تو پہنچ گیا آپ کا, اور جو آپ نے امانت کی ہم پہنچا دیتے ہیں. مولا آپ کی خدمت میں ہمارے یاور مہدی بھائی کے سلام, ان کے پورے خانوادے کی طرف سے سلام, اور ان کی دلی حاجتوں کو, حوائج شریعہ کو آپ بہت بہتر جانتے ہیں. ان کی تمام حوائج شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے, کوئی غم نہ ملے. الہی آمین. میں یہ آپ کے سامنے یہ جھنڈا, مصطفی بھائی میرا سوال یہ پوچھتا ہوں کہ 10 محرم کو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ معاذ اللہ حسین اور ان کے قافلے کو شکست ہو گئی, آج یہ دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیا انہیں شکست ہوئی تھی جو مجمع ہم دیکھ رہے ہیں؟ لیکن اگر کہنے کو تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں خدا ہے نہیں, کائنات خود بخود بن گئی, سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. ایسے بیمار ذہن, متعصب ذہن, اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ان کو کیا کریں. اس وقت خدا نے دیکھیں جو ٹیکنالوجی ہے نا, یہ تمام یہ دیکھیں, یہ پروگرام الہی ہے. میں کال لے لیتا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ السلام جی میں کاشف بات کر رہا ہوں, سید کاشف لندن سے. جی کاشف, بہت طرح جانتے ہیں. آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. آپ لوگ مولا کی زیارت کرا رہے ہیں ہمیں بیٹھ کے. ضرور. مولا تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے, موسی بھائی کو بھی سلامت رکھے. ایک دعا ہے تو بولیں گے, مطلب ہمارا سلام پہنچائیں مجھے, میری فیملی کو, میرے والد کو کی مغفرت کے لیے, میرے سالے کی مغفرت کے لیے, میری والدہ کی صحت کے لیے دعا کریں. ضرور. کاشف مولا آپ سب کو سلامت ہولڈ رکھیے آپ. کاشف, موسی بھائی کاشف کے لیے, ان کی فیملی کے لیے, ان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے, ان کی کامیابی کے لیے, صحت یابی کے لیے ان کا نام لے کے دعا کر دیں. انسائٹ کا حرم میں بھی کرتا ہوں دعا کاشف بھائی کے لیے. انسائٹ کا حرم زیارت کیجیے. انسائٹ کا حرم مولا, کوئی بات نہیں. کاشف کے لیے دعا حرم کے سامنے کھڑے ہو کے ہوئی ہے. شریف امام حسین صاحب
काशिफ भाई के लिए दुआ बिल्कुल हरम के सामने हो रही है। हम बाब सिदरा के ऊपर मौजूद हैं और काशिफ भाई के लिए दुआ है कि इनकी जो भी नेक तमाम शरई हाजतें हैं परवरदिगार की बारगाह में जल्द से जल्द कबूल हो। सबसे सईद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इलाही आमीन। आगे जनाब बाब सिदरा एक दुआ मेरे कहने पर एक दुआ कर दीजिए कि हजरत आदम से लेके आज तक जितने भी शियाने अहले बैत गुजरे हैं, जिसका वारिस हो ना हो, सबको परवरदिगार आलम मग़फ़िरत करे। सबसे पहले तो जितनी यहाँ पर जब से ज़ियारत कर रहा हूँ, जब से यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, इसका जो भी अजर सवाब है मैं तमाम मरहूम मोमिनों मोमिनात शुहदा सालिहीन सुभान अल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम मौला अली मदद। अपने टीवी की आवाज बंद करें। सर मेरा भाई है मोहम्मद अलियास साहब, मैं बीमार है, शुगर के मरीज है, बस दुआ करना गाजी बात रमजान के रोजे थे, नाम लेकर उनका बात करना कि उनको अल्लाह मोहम्मद इलियास। ठीक है, उसी मोहम्मद इलियास का नाम लेके उनकी सेहत सलामती के लिए दुआ कर दें। कुछ सिग्नल में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है मूसवी भाई की। नाज़रीन, इस वक्त हम लाइव आपको मनाजिर दिखा रहे हैं करबला से मूसवी भाई के जरिए। इस वक्त उनकी कुछ सिग्नल जो है थोड़े से वो परेशान कर रहे हैं और आपकी दुआएं पहुंच रही हैं, आपके सलाम पहुंच रहे हैं हरम में खड़े होके सामने, और दुआएं हम आपके लिए कर रहे हैं और आपके सलाम पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला आप जितने भी लोग हमें फोन कर रहे हैं बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, उनको परवरदिगार आलम सेहत सलामती अता फरमाए। और हम कोशिश हमारी यही है कि किसी ना किसी तरह, आज चेलों की शब है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आप तक ये ज़ियारत आपके घरों में पहुंचे, और जो लोग नहीं जा सके अरबईन पे ज़ियारतों के लिए, उन्हें बिलवास्ता अहले बैत टेलीविज़न नेटवर्क से न सिर्फ ये कि ज़ियारत भी हम करवाएं और साथ ही आपकी दुआएं, आपके सलाम डायरेक्ट पहुंचे। और हम अहले बैत टेलीविज़न नेटवर्क की टीम के खुसूसी शुक्रगुजार हैं, मूसवी भाई खास तौर पर, उज़मा बहन हमारी गई हुई है और हमारी पूरी टीम वहाँ है जो मुसलसल कोशिश कर रही है कि अहले बैत टेलीविज़न नेटवर्क और उनके व्यूअर्स को वहाँ से मुतमस्सिक रखे और हमें ज़रा ये एहसास ना हो कि काश हम भी वहाँ मौजूद होते। कि दुआ यही होती है कि परवरदिगार आलम तमाम जितने हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले मोमिन और मोमिनात हैं, सबको परवरदिगार सेहत सलामती अता फरमाए, ज़ियारत नसीब फरमाए। और जिन जिन लोगों ने भी दुआ के लिए कहा है उनकी दुआएं कबूल हो। एक कॉल और ले लूं, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि फिर प्रोग्राम खत्म करेंगे या मूसवी भाई को लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मौला अली मदद जी। बेटी वजह ला रहा है तलीम हासिल कर रही है, बस दुआ करना गाजी पाक सदका मौला पांच तरफ पाक दा कामयाबी रहो मौला देना। जी हाँ, लारैब के लिए हम खुसूसी तौर पर दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम जनाब सकीना के सदके में इस बच्ची को मुकम्मल कामयाबी मिले, बेहतरीन अंदाज से ज़िंदगी गुजारे। आप इस वक्त लाइव मनाजिर देख रहे हैं करबला से और ज़ियारत कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो है मकब आ रहे हैं, मुख्तलिफ इस वक्त 2 से 3 करोड़ लोग मौजूद हैं। और मेरा सवाल मूसवी भाई से यही था कि जो लोग ये समझते थे कि 10 मुहर्रम को हुसैन और हुसैनियत को शिकस्त दे दी, आज वो करबला में देखें 2 से 3 करोड़ लोगों का आना, क्या ये शिकस्त के बाद ऐसा होता है या कि फतह के बाद होता है? तो यकीनन ये फातेह ज़ैनब, फातेह करबला जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं, जिन्होंने न सिर्फ ये कि करबला फतह की, और आप देखिए कि जिस अंदाज से इस वक्त अरबईन में लोग मौजूद हैं, पुरसा दे रहे हैं, हर यजीद वक्त को ललकार रहे हैं कि अगर कोशिश करोगे हुसैनियत को ख़त्म करने की तो खुद ख़त्म हो जाओगे, हुसैनियत ख़त्म नहीं होगी। और यही हमारा पैगाम है कि कोई मजहब हो आपका, कोई मसलक हो आपका, हुसैनियत सबके लिए है। हुसैनियत इंसानियत का नाम है। तो अगर हम इंसान हैं
تو ہم حسینی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہوں تبھی حسینی ہوں، سنی ہو تبھی حسینی ہو، مسلمان ہو تبھی حسینی ہو. حسینی ہونے کے لیے کوئی مذہب نہیں چاہیے، کوئی مسلک نہیں چاہیے، انسانیت چاہیے. تو اگر ہم انسان ہیں تو امام حسین کے ساتھ ہیں، مظلوم کے ساتھ ہیں اور استعمار کے خلاف ہیں. اور ہم کوشش کریں گے کہ موسوی بھائی آئیں. اگر نہیں آتے تو ہم تمام دیکھنے والوں کے شکر گزار ہیں، اور جنہوں نے فون کیا ان کے بھی شکر گزار ہیں. آپ نے ہمیں فون کیا، آپ کے پیغامات ہم نے پہنچائے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں ہمارے تمام علماء کرام، ہماری اہل بیت ٹیم کو، ہمارے اہل بیت ٹیلی ویژن کو اپنی سپورٹ میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہم اپنے پروڈیوسر صاحب کا میسج دیکھتے ہیں، پہلے کال لے لیں. جب تک پروڈیوسر صاحب کا میسج نہیں آیا میں کال لے کے آپ کے لیے دعائیں بھیجتا رہوں گا. جی السلام علیکم. السلام جی، میرے بھائی ہیں محمد الیاس بٹی صاحب ہیں، شوگر کے مریض ہیں، بیمار رہتے ہیں. بس دعا کرنا ہے کہ مولا پنشن پال خرچہ غازی بٹی صاحب کو بحق کے محمد وآل محمد ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے، ان کے تمام امراض سے انہیں شفا حاصل ہو، اور تمام جو بھی آپ کے خاندان میں بیمار ہیں، دوست احباب پڑوسی جو آپ کے بیمار ہیں، آپ کے ملک میں جو لوگ بھی بیمار ہیں، پروردگار عالم ان سب کو جناب عابد بیمار کے صدقے میں صحت سلامتی عطا فرمائے. ناظرین، ہمارا پروگرام اس وقت لائیو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کربلا کے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی حاضری لگوائیں. آپ بھی اپنی حاضری لگوا سکتے ہیں. جو لوگ فون کر کے حاضری لگوا رہے ہیں، اپنی دعائیں ہم تک پہنچا رہے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ، اور ان کی دعائیں پہنچ رہی ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنے بھی وقت ہیں، ہم جتنی دیر میں بھی ہم انشاءاللہ ہیں موجود، آپ کے لیے دعا کرتے رہیں. اور ساتھ ہی ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اپنے استاد کا ایک پیغام پہنچانا، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت تک آپ کو ایصال ثواب ہوتا رہے، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو حرم امام حسین کی ایکسپینشن ہوتی ہے، جو تعمیرات ہوتی ہیں، اس ایکسپینشن میں خاص طور پہ جا کے اپنا ہدیہ جمع کرائیے، تاکہ وہ جو پیسہ آپ کا امام حسین کی حرم کی جو تعمیر میں لگے گا، حرم تا قیامت رہے گا، تو وہ آپ کا جو ثواب جاریہ ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا. سارے انفاق کرتے رہیے، لیکن کوشش کیجئے کہ اب زندگی میں ایک مرتبہ کسی بھی معصوم کے حرم کی جو تعمیرات ہیں اس میں ضرور اپنا کچھ نہ کچھ ہدیہ دیں، تاکہ آپ کا نام اس حرم میں شامل ہو جائے. اپنے محرومین کے لیے، تمام محرومین کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اہل بیت ٹیلی ویژن نیٹ ورک، علماء کرام، مراجع عظام کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ہماری ٹیکنیکل سٹاف کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ہم سب آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ